کی مٹھاس ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس پیاس کے ذکر میں کوثر کا مزہ رکھا ہے پیاس کے ذکر میں کوثر کا مزہ رکھا ہے اب مجھے کرب و بلا کون مٹائے گا بھلا اب مجھے کرب و بلا کون مٹائے گا بھلا اب مجھے کرب و بلا کون مٹائے گا بھلا میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے حضرت نوح سے دیتے ہیں جینے کی دعا حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا حضرت نوح سے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفن کرب و بلا رکھا ہے جس کے گھر میں کفن کرب و بلا رکھا ہے بوکلاہٹ میں جو فتووں کی فراوانی 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 ہے ہوش مفتی کا محرم نے اڑا رکھا ہوش مفتی کا محرم نے ہوش مفتی کا محرم نے اڑا رکھا ہے ہوش مفتی کا محرم نے اڑا رکھا ہے معجزہ اس کو کہیں یا کہ ہنر قاسم کا معجزہ اس کو کہیں یا کہ ہنر قاسم کا معجزہ اس کو کہیں یا کہ ہنر قاسم کا موت کڑوی ہے مگر شہد بنا رکھا موت کڑوی ہے مگر شہد بنا رکھا ہے اور یہ جو ممبروں پر علم لگائے جاتے ہیں یہ کیوں لگائے جاتے ہیں ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا حیدر کو پیمبر نے اٹھا رہا ایک اشارہ ہے یہ ممبر پالم غور کرو ایک اشارہ ہے یہ ممبر پالم غور کرو جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے اپنے چلو سے وہ گرنے ہی نہیں دیتا لہو اپنے چلو سے وہ گرنے ہی نہیں دیتا لہو اپنے چلو سے وہ گرنے ہی نہیں دیتا لہو ایک انسان زمانے کو بچا رکھا ہے ایک انسان زمانے کو بچا رکھا ہے یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال مسجدوں کو علی اکبر نے جگار
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ 1439 ہجری کے عشرہ ثانی کی 5ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ دربار حسینی ملیر میں تنظیم اعضاء اترولہ کی جانب سے سماعت فرما رہے ہیں۔ حکمت الہیہ اور امامت کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حکمت الہی جسے انبیاء جانتے ہیں، اولیاء جانتے ہیں، ائمہ جانتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے اور علم کا شائق ہو، علم کو محفوظ رکھنا چاہتا ہو تو معصومین اس کو بتا بھی دیتے ہیں۔ بہت سی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں کہ معصومین سے جو لوگوں نے سوالات کیے کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے، تو وہ تمام چیزیں اور باتیں جہاں عقل انسانی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، وہاں معصوم سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر ایسا کیا تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ کی حکمتیں یا قرآن بتائے یا معصوم بتائے۔ تاریخ ان چیزوں سے مبرہ ہے، وہ تجزیہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مورخ کا کام ہے جو دیکھا وہ لکھ دیا، جو سنا وہ لکھ دیا۔ تاریخ کا کام تجزیہ کرا، ظاہر ہے کہ تجزیہ تو مورخ نہیں کر سکتا، اتنا اس کے پاس کہاں وقت ہے، اس کو تو لکھنا ہے، لکھتے جانا ہے۔ پھر زیادہ تر تاریخیں بادشاہوں کے چشم و ابرو کے اشاروں پہ لکھی گئی ہیں، اور وہ تاریخیں ظاہر ہے کہ انبیاء کی تاریخیں تو نہیں تھیں، وہ ائمہ کی تاریخیں نہیں تھیں۔ جو شاہیوں اور بادشاہیوں کی تاریخ لکھی جا رہی تھی اس میں آپ کو بہت تھوڑا سا کہیں پر معصوم کا ذکر مل جائے گا، ورنہ نہیں بھی ملے گا۔ اس لیے معصوم کی تاریخ الگ ہے۔ معصوم کی تاریخ خود قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن نے قیامت تک کی باتیں کی ہیں، یا پھر پیغمبر کی حدیثیں، ارشادات، خطبات، یا مولا کائنات کے خطبات و ارشادات، پھر تمام معصومین کے خطبات ہیں، اور خصوصاً تمام معصومین نے توحید پر خطبے دیے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کلمہ پڑھ لیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہو تو عقیدہ توحید کو تو پختہ کرو، اس لیے کہ یہاں اگر ذہنی لغزش ہو جائے اور فکر میں کوتاہی آ جائے یا عقل میں نقص پیدا ہو جائے، یہ ہے کہ اگر توحید کی تمام وہ باتیں جو عقیدہ توحید کو
پختہ بناتی ہیں، وہ باتیں ذہن نشین نہیں ہیں، تو پھر فکر نبوت میں بھی لڑکھڑا جاتی ہے اور عقیدہ امامت میں بھی انسان لڑکھڑا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ فکر معصوم ہو، معصوم سے پوچھا جائے، معصوم کے قول کو سامنے رکھا جائے۔ تاریخ کو پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن عقل انسانی پیغمبر کے ارشادات اور آیات قرآنی کی روشنی میں تاریخ کو سمجھے اور جانے۔ جیسے جیسے اللہ کے بندے ذہنی طور پہ دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں، افکار بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، حکومت بدلتی ہے، تخت و تاج بدلتے ہیں، پرچم بدلتے ہیں، تو ویسے ویسے حکمت الہی اس طرح پرواز کرتی ہے کہ بندے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہی سوچنے کی بات ہے کہ چونکہ بندوں کو اللہ نے خود مختار کیا، قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی امانت کو پیش کیا، تمام مخلوقات نے اس امانت کو لینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم اس کا بار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ کہتا ہے انسان نے اس کا بار اٹھا لیا۔ پہاڑوں نے لرز کر کہا ہم اس کا بار نہیں اٹھا سکتے، اگر اس کا بار اٹھا لیں تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ زمینوں نے منع کر دیا، درندوں نے منع کر دیا، چرندوں اور پرندوں نے منع کر دیا، انسان نے اس کا بار اٹھا لیا اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ جلد باز ہے نا، اس لیے اس نے اٹھا لیا۔ قرآن کی آیت ہے، یہ جلد باز ہے اس نے اٹھا لیا، آگے بڑھ کے اٹھا۔ وہ امانت کیا ہے کہ جسے کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، اس الہی کا نام ہے عقل۔ اللہ نے جب عقل کو پیش کیا اپنی تمام مخلوقات پر تو سب نے انکار کر دیا کہ اس کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے، انسان نے اٹھا لیا۔ یہیں سے آپ اگر پورے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس نقطے پر آپ کی نظر مرکوز ہونا چاہیے اور اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عقل کو پیش کیا گیا، سب نے منع کر دیا ہم اس کا بار نہیں اٹھا سکتے، انسان جلد باز تھا اس نے اٹھا لیا۔ گویا اللہ کے علم میں کوئی اور نقشہ تھا، انسان جلد باز تھا اس نے اٹھا لیا، اس نے اٹھا لیا، یعنی وہ اس کا عہد نہیں تھا لیکن اٹھا لیا۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے آیت کے کہ جلد باز ہے، یعنی جلدی کی عطا ہوتا یتیا، لیکن شاید کسی اور حکمت کے ذریعے اس نے جلد بازی کی، اٹھا لیا۔ جیسے ہی عقل کو انسان نے اٹھایا، یعنی جو اللہ کی امانت ہے، اب امانت تو آپ سمجھ ہی گئے نا کہ امانت کے کیا معنی ہے، یعنی امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، خائن نہیں ہونا چاہیے۔ جب عقل
اللہ کی امانت ہے تو اب اس میں خیانت نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے کہا اب تم اپنے معاملات کے خود ذمہ دار ہو. یہاں سے انسان کو خود مختاری ملی عقل اٹھا لینے کی وجہ سے. اب انسان کا عمل اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ احمق ہے. وہ عقل کو نہیں جانتا کہ عقل کیا چیز ہے. جب تک عقل کو نہیں سمجھے گا. قرآن میں 300 مقامات پر عقل کی گفتگو ہوئی ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ عقل کیا چیز ہے. اور سب سے کم گفتگو انسان عقل پہ کرتا ہے. یہی تو خیانت ہے اس کی. یہ ہے انسان کی خیانت. پھر اس کے بعد دوسری خیانت انسان یہ کرتا ہے کہ اسے استعمال ہی نہیں کرتا. بالکل نہیں استعمال کرتا. ہاں اپنے نجی معاملات میں جہاں اس کو کوئی چالاکی دکھانی ہے تو استعمال کرتا ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کورے کے کورے جیسے عقل ہے ہی نہیں. عقل جیسے کہ ہے ہی نہیں. سمجھایا جائے بتایا جائے نہیں ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو ٹال گئے چھوڑ دیا. بس یہی راہ حق پہ پوری دنیا کا جمع نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ عقل میں خیانت ہو رہی ہے. اپنے لیے اپنی مرضی اپنی انا پرستی تو آئٹم بم ایجاد کر لیا. بندوقیں بنا لی. خوریزی کے تمام اسلحے بنا لیے. بڑی عقل استعمال ہو گئی. لیکن اگر کہا گیا کہ توحید کو سمجھو تو وہاں عقل استعمال نہیں ہو رہی. نبوت کو سمجھو تو نبوت سے انکار ہو رہا ہے. غدیر کو سمجھو تو خیانت ہو رہی ہے. نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. کہاں تاریخ میں لکھا ہے یہاں عقل غائب ہو گئی. یا غائب ہو. ائمہ کے معجزات سنائے گا یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتے. تو اپنی ذات کے لیے اپنی انا پرستی کے لیے عقل استعمال ہو رہی ہے. اور اتنے محاورے عقل کے لیے آئے اتنے محاورے آئے کہ اتنی گری عقل انسانی عقل کی وجہ سے کہ بھینس کے برابر ہو گئی. اس کا موازنہ بھینس سے ہونے لگا. اب آپ کو سوچئے کہ عقل بڑی یا بھینس بڑی. یہاں تک عقل مندوں نے اپنی عقل مندیاں دکھائیں. تو حکمت الہی یہ تھی کہ اب تم خود مختار ہو. اب تم آزاد. پھر اس کے بعد کہتا چلا گیا ہم نے عقل دے دی نفس دے دیا روح دے دی اور پھر ہم نے اس کو اس کا اچھا برا سمجھا دیا. اب جب اچھا برا سمجھا دیا گیا ہے تو اب اللہ پہ کیا الزام. اب اللہ پہ کیا الزام. اسی بنا پر سزا ملے گی. ورنہ جزا اور سزا کیا ہے. اچھے کاموں پہ جزا برے کاموں پہ سزا. برے کام اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے. اس کے یہاں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے. اس لیے کہ تمہیں آزاد چھوڑا گیا ہے. زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا گیا. بالجبر کلمہ نہیں پڑھوایا گیا. بالجبر اسلام اور دین مسلط نہیں کیا گیا. آزاد چھوڑ دیا. اگر ہم آتے اس پر تو کیا ہمیں کوئی روک لیتا. ہم اگر چاہتے تو پوری دنیا کو بالجبر کلمہ پڑھوا دیتے. لیکن ہمارا عدل ختم ہو جاتا اگر ہم جبر کرتے. ہم نے اپنے عدل کو برقرار رکھا. اللہ کے ہاں عدل کی وہی حیثیت ہے جو نبی کے ہاں عصمت کی حیثیت ہے.
یعنی نہ نبی سے خطا ہوتی ہے، نہ ولی سے خطا ہوتی ہے، نہ امام سے خطا ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں تو تصور ہی نہیں ہے عدل کی وجہ سے کہ خطا وہاں سے ہوگی۔ اس کا علم اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اس کی ذات اتنی بلند ہے کہ آپ صرف معصوم کے اقوال کے ذریعے اس کو سمجھیے، ورنہ یوں قیاس سے اللہ کے بارے میں سوچنا حرام ہے۔ اپنی عقل نہ بڑھاؤ، اللہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا اور اس نے یہ کیوں کیا۔ اگر آپ نے اپنے الفاظ استعمال کرنا شروع کیے تو یہ آپ پر حرام ہے۔ آپ خود سے توحید کے بارے میں مت سوچیں، ہاں قرآن کی آیات کو دیکھیں کہ اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، توحید کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں اور دیگر معصومین، اس کے اوپر بات کیجئے۔ اپنی طرف سے آپ اپنی باتیں نہ بھیڑائیے توحید میں، ورنہ آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اب سمجھے کہ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ عقیدہ توحید سب کا محفوظ رہے۔ یعنی بندے اللہ کے گناہگار نہ ہو جائیں بار بار اللہ پہ تنقیدیں کر کر کے، اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے تو کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ معصومین اللہ کی بارگاہ میں کس طرح حاضر رہتے تھے، اور اس کا جبروت، اس کا جلال معصومین کی نگاہوں میں کیسا تھا۔ معصومین اور ہم عام بندے اللہ کو کتنا ہلکا لیتے ہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ اس لیے ہے یہ سب کچھ کہ آزاد جو چھوڑ دیا۔ اگر کہیں اللہ پابندی میں رکھتا تو کسی کی مجال تھی کہ اللہ پہ، اللہ کے کاموں پہ تنقید کر سکتا؟ کسی کی مجال تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرے نہ کرے، کرے نہ کرے؟ جو دل چاہا کیا، جتنا چاہا دین لے لیا، جتنا چاہا چھوڑ دیا۔ تو اگر اللہ زبردستی پابندی لگا دیتا، نہیں عمل کرنا ہے، نہیں کرو گے تو یہیں دنیا میں پکڑ شروع ہو جائے گی اور سزائیں ملنے لگیں گی۔ اور اس کے لیے سب سے آسان یہ تھا کہ 2 فرشتے ہر انسان پہ مقرر ہیں۔ اس کے معنی تعداد میں فرشتے انسانوں سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہر ایک بشر پر 2 ملک مقرر ہیں۔ اب وہ الگ ہیں کروڑوں جو ہوا چلا رہے ہیں اور عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور پانی پہ مقرر ہیں اور سمندر پہ مقرر ہیں اور ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، پوری دنیا چلا رہے ہیں فرشتے۔ وہ الگ ہیں اور وہ الگ ہیں جو کروڑوں رکوع میں ہیں اور کروڑوں سجدے میں ہیں اور کروڑوں تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں اور عرش کے گرد گھوم رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، اور جو کعبے میں مقرر ہیں وہ الگ ہیں، جو کربلا میں مقرر ہیں وہ الگ ہیں، جو نجف میں مقرر ہیں وہ الگ ہیں، جو حدیث قصہ سنتے پھر رہے ہیں وہ الگ ہیں، جو مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں، جو مومنین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ الگ ہیں۔ ارے اربہا ارب کروڑہا ہیں۔ تو اگر وہ چاہتا تو یہی 2 جو لگائے ہوئے ہیں ادھر اور ادھر، جو 2 ساتھ رہتے ہیں، انہی کی ڈیوٹی یہ لگاتا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہ بالغ ہو گیا، اب سارے کام اس سے کراتے جاؤ۔ بس ایک ادھر سے بولے اور ایک ادھر سے بولے، اور ایک کہے اٹھ اب یہ کام کر دین کا، دوسرا کہے اب یہ کام کر، اور دھمکی دیتا جاتا۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالی ابھی بلاتے ہیں ملک الموت کو، اگر غریبوں کو تم نے مال نہیں دیا ابھی بلاتے ہیں ملک الموت، اٹھو رمضان کے سارے روزے رکھو ورنہ ابھی بلاتے ہیں ملک الموت، چلو حج کے لیے چلو ورنہ ابھی بلاتے ہیں ملک الموت کا۔
کون تھا جو جینے کی تمنا نہ کرتا اور کون تھا جو نہ ڈرتا کہ یہ دونوں بلا لیں گے تو ابھی زندگی ختم ہو جائے گی. سبھی موت سے ڈرتے ہیں, سبھی ملک الموت سے لیکن اللہ نے دین اپنا ڈرا ڈرا اور دھمکا دھمکا کے نہیں پھیلایا. اب سمجھے کہ غدیر کے بعد علی کی تلوار کیوں نہ چلی. جبر سے علی ولی اللہ نہیں ہے, چھوڑ دیا. اختیار ہمارا ہے. اختیار ہمارا ہے. اور پھر قرآن میں کہتا ہے جاؤ جو دل چاہے کرو, آنا تو ہماری طرف ہے, بازگشت تو ہماری طرف ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ہم نے آزاد چھوڑ دیا تو بہت آزاد کھیلتے پھر رہے ہو. آنا ہماری طرف ہے, لوٹو گے ہماری طرف, پھر ہم دیکھیں گے, تمہیں دیکھیں گے اور پھر ہم پوچھیں گے یہ کیا کیا اور یہ کیا کیا. اس لیے اس نے عقل کے باوجود, یعنی عقل کو اللہ نے کہا انسان کی ہادی ہے عقل, یعنی اگر عقل نہ ہوتی تو انسان کھانے کی چیز ناک میں نہ ڈال لیتا, ناک میں نہ ڈال لیتا کھانا. یہ عقل نے بتایا نا کہ کان کا کیا کام ہے اور آنکھ کا کیا کام ہے, اور دہان کا کیا کام ہے اور ناک کا, اور ہاتھ کا کیا. یہ عقل ہی تو بتا رہی ہے. یعنی عقل گائیڈ کر رہی ہے دماغ کو, اور دماغ پورے جسم کی ایک ایک چیز کو گائیڈ کر رہا ہے. یعنی ذرا سا انگارے پہ انگلی پڑ جائے, یہاں خبر گئی یہاں, اور عقل نے پورے جسم کو بتا دیا گڑبڑ ہوا ہے. لمس کے ذریعے کھال جلی ہے, ہاتھ ہٹاؤ وہاں سے. آج انسان بجلی کے تار سے ڈرتا ہے کہ ہاتھ نہ پڑ جائے. تو کون بتا رہا ہے یہ عقل بتا رہی ہے. ایک دیوانہ, ایک پاگل بھی جس کی عقل بالکل مجہول ہوتی ہے, بالکل ختم ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, لیکن اتنی ہوتی ہے کہ پانی میں نہیں کود جاتا, آگ میں نہیں کود جاتا. پاگل پانی سے ڈرتا ہے دیوانہ, یہ پاگل پانی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. اس لیے پاگل کو جب بھگاتے ہیں تو اس کے اوپر پانی پھینکتے بھاگ جاتا ہے. تو کچھ ہے یہاں پر, کچھ ہے, کوئی حص ہے جو حصیں دی گئی ہیں جس کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی زیرو پاور کا بل عقل کا جل رہا ہے دیوانے کے ہاں بھی. نہ کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہم تو بڑے عقل مند ہیں, اور ذہانت کے مظاہرے ہوتے ہیں, جملے بازی ہوتی ہے, یہ باتیں بڑی بڑی لکھی جاتی ہیں, بحث و مباحثہ ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ عقل کا مظاہرہ, عقل کا مظاہرہ. لیکن دین کے معاملے میں جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتی استعمال, وہاں نہیں استعمال ہوتی. بہت آرام سے حکمت الہی کو سمجھنا اگر ہے تو عقل کو استعمال کرو. اس لیے اللہ ہر 2-4 آیتوں کے بعد کہتا ہے تاقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, اور عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. یعنی اللہ تقاضا کرتا ہے, اس کے معنی اس کا تقاضا یہ بتا رہا ہے تیرے پاس ہے مگر تو خائن ہے, تو بخیل ہے عقل کے استعمال میں. یعنی دین کے معاملے میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, اپنے ذاتی معاملات میں تو استعمال کر لیتا ہے. پیسے کمانے میں کر لے گا, اپنے آپ کو بچانے میں کر لے گا, اپنی حفاظت میں کر لے گا, وہاں تو عقل استعمال ہو رہی. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے سمجھ میں بات نہیں آئی, پتہ نہیں علامہ نے کیا پڑھ دیا, اب یہ کہاں سے پڑھ دیا. اب عقل یہی پوچھ رہی کہاں سے پڑھا. 2 کروڑ کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں, وہ سب پڑھ چکے ہیں. علامہ نے جو پڑھا وہ 2 کروڑ کتابوں میں ان کو نہیں ملا, اس لیے پوچھا کہاں سے پڑھا.
کہاں سے پڑھا؟ دیکھا آپ نے عقل کی کار فرمائے؟ یہ ہے کہ حکمت الہی کو سمجھنا آسان ہے. یہ ہماری حکمت ہے کہ ہم نے ہادی پہ ہادی بھیجے. ہادی پہ ہادی. زمین الٹ جائے اگر حجت زمین پر نہ ہو. زمین کے تپوں کو حجت نے تھاما ہوا ہے، اس لیے ہم نے امام مقرر کر دیے. اور بعد نبوت یہی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ 12 امام آئیں گے. یہ حدیث اس لیے پیغمبر نے سنائی تاکہ ختم نبوت تو سمجھ میں آئے. اگر کوئی 12 امام کو نہیں مانتا تو ختم نبوت کو مانتا ہے کیا ہے ختم نبوت؟ میرے بعد 12 ہادی آئیں گے. اب یہ اس کی حکمت ہے، وہ چاہے تو اپنے ہادی کو 100 سال زندہ رکھے، 200 سال زندہ رکھے، یہ اس کی اپنی حکمت ہے. لیکن وہ بندوں کے جو اقدامات ہیں انہیں روکتا نہیں، اس لیے کہ جبر ہو جائے گا. اسے پتا ہے فلاں امام کو یہ زہر دے گا اور یہ قاتل ہے، لیکن قاتل کو پیدا ہونے دیتا ہے، بڑھنے دیتا ہے، بادشاہ بننے دیتا ہے، اقدام کرنے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدل الہی باقی رہے. پہلے سزا کیسے؟ سزا تو جب ملے گی جب زہر دے دے گا، سزا جب ملے گی جب تلوار چلا دے گا. ابھی تو وہ پلان کر رہا ہے، یعنی پلان بنانے پہ اللہ سزا نہیں دیتا. ارے یہی تو اس کی بڑائی ہے. اللہ بڑا بادشاہ کیسے ہے؟ اگر انسان اپنے کسی دشمن کے لیے پلان بنا رہا ہو یا دوست کے لیے، اور اللہ پہلے سے فرشتے کو بھیجے اس کا ارادہ یہ ہے یہ اپنے دوست کو قتل کرا دے گا، مارو اس کو. اگر ایسا کر رہا ہوتا اللہ تو سارے قاتل بازار میں برہنہ کھڑے ہوتے پہلے سے. تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ارے بھائی اس کو کاہے کی سزا دے دی اللہ میاں آپ نے؟ چونکہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہوتی نا تو سب پوچھتے ابھی اس کو ملکی نکیر کاہے کے لیے سزا ملی؟ نہیں، تم ہم سے پوچھ نہیں سکتے، ہماری حکمت ایسی ہے کہ تم پوچھ ہی نہیں سکتے. ہاں اقدام ہو گیا. اب ہم جانے اور مجرم جانے، یہاں تو رسوا ہوگا وہ اور وہاں بھی سزا ملے گی. ہم یہاں بھی اسے رسوا کریں گے، وہاں بھی سزا ملے گی. ہمارے بھیجے ہوئے کی قدر. یہ کیوں کہا غدیر خم کے خطبے میں رسول اللہ نے کہ یا علی سورہ الحمد تمہاری شان میں اترا ہے؟ اس لیے کہا کہ اس میں نعمت کا ذکر ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں نعمت آیا نعمت سے مراد ولایت علی ہے. سلسلہ امامت کو نعمت کہتے ہیں قرآن میں. تو ہم نے نعمت دی اور سورہ رحمان میں کہہ دیا وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری نعمتوں کا انکار کب تک کرتے رہو گے، کفران نعمت کرتے رہو گے. تو یہاں کھانا پینا پانی اور دولت یہ سب نہیں ہے کہ اس کو تم کفران کر رہے ہو. نہ ہم تمہیں امام پہ امام دے رہے ہیں، نور علی نور، نور پہ نور، نور پہ نور بھیج، اور تم چراغ بجھائے چلے جا رہے ہو. اچھا تو اب دیکھو 12ویں کو اب ہم کیسے فانوس میں رکھتے ہیں. اب آؤ اسے مار کے دکھاؤ. اب 12ویں کو ہم نے زندہ رکھا، اس کی عمر دیکھتے جاؤ. جیسے 12ویں کی عمر بڑھائی 11 کی عمر اتنی ہی بڑھا دیتے.
ہمارے لیے مشکل تھا؟ نہیں، ہماری حکمت ہے اس میں. یہ ہماری حکمت ہے کہ بندوں کا امتحان ہوتا رہے، وہ نہ مانے تو سزا کے مستحق ہوتے رہیں، انکار کرتے رہیں. اب ہم نے 12ویں کو روکا ہے. کیوں؟ ہم نے تمہیں مہلت دی ہے. جیسے جیسے ان کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے، یہ انسانوں کو مہلت دی جا رہی. اب تو سمجھو، ارے اب تو سمجھو، کتاب تم میں موجود ہے، ارشادات پیغمبر موجود ہیں، قومیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہی ہیں. بریلوی دیوبندی کو سمجھا رہا ہے، دیوبندی بریلوی کو سمجھا رہا ہے، سب مل کے قادیانی کو سمجھا رہے ہیں، وہابی کو بریلوی سمجھا رہا ہے، شیعہ مل کے سب کو سمجھا رہے ہیں، سب مل کے شیعوں کو سمجھا رہے ہیں. ارے کسی نتیجے پہ تو پہنچو. اب تک تو کسی فرقے نے انکار کیا نہیں ہے مہدی سے، سب اس کے قائل ہیں آنا ہے. تو اس بات پہ تو متفق ہو گئے کہ وہ مہدی نام کا کوئی ہے نا. ایک نقطے پہ تو متفق ہو گئے نا کہ بھئی کیا کریں، مجبوری ہے. بخاری ہو کہ مسلم ہو کہ ترمذی ہو، شاہ ستہ کی ساری کتاب تاریخ، مقدمہ ابن خلدون، اور یعقوبی ہو کہ تبری ہو کہ کوئی بھی کتاب ہو، وہ تو سب نے ہی لکھ دیا یہ کہ نبی نے فرمایا آخری مہدی ہوگا اور اس کو آنا ہے. تو اب اس کو آنا ہے تو ایک کو مانا ہے نا. اب سب کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ یہ لکھا ہے امام مہدی، امام مہدی، امام مہدی، امام مہدی، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے. ارے 12ویں کو تو امام مانا نا، اسی طرح 11 کو مان لو. اسی طرح 11 کو مان لو. عقل عقل عقل، یہ استعمال کرو، اسے استعمال کرو، اسے سمجھو. اللہ کی حکمت ہے انہیں زندہ رکھنے میں، اور وہ حکمت یہی ہے کہ ابھی بھی موقع دے رہا ہے اللہ. یہ موقع ہے تاکہ سمجھ سکو. پھر سے ریوائز کرو پورے دین کو، پھر سے مطالعہ کرو. اگر ابھی معلوم ہوا ہے نا تو پیچھے سے پلٹ کے دیکھو اور سارے عقائد کا جائزہ پھر سے لو. ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے. اب کوئی یہ سمجھ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا. تو پہلے قرآن جو سب بیان کر گیا تو پہلے والے یہ سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، قوم عاد سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، سمود سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، آل فرعون سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، نمرود سمجھ جاتا کچھ نہیں ہوتا، شداد سمجھ جاتا کچھ نہیں ہوتا، اور مکے کے کافر سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ ہوا. تاریخ، کاغذ، لفظ، آیات، تاریخ، آثار چھوڑ دیے ہم نے. جاؤ آثار قدیمہ دیکھو، دنیا پہ چلو پھرو اور چیزیں دیکھو، پتہ چل جائے گا یہ عاد کی عمارتیں ہیں، یہ سمود کی عمارتیں ہیں، یہ فرعون کا محل ہے، یہ نمرود کا محل ہے. سب کچھ زمین پہ چھوڑ دیا، اور اب بھی نہیں سمجھ میں آتا تو احرام مصر میں جا کے فرعون کی لاش دیکھ لو. پوری دنیا میں تو اس کی لاش کی دھوم مچی ہوئی ہے. یہ کس نے زندہ رکھا فرعون کی لاش کو؟ مردہ زندہ ہے، ممی کی شکل میں. محاورے بن گئے ممی پہ، پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں، اس کے اندر لاش ہے فرعون. قرآن میں کہا ہم نے اس کی لاش کو عبرت بنا کے چھوڑ دیا. دنیا حیران تھی. آپ کو پتا ہے کہ فرعون کی لاش کس دور میں ملی؟ پاکستان بننے کے بعد، ہندوستان کی آزادی کے بعد. جمال عبداللہ ناصر جب حاکم تھا مصر کا، اور جب ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو ہوئے، تو باقاعدہ جب دریافت ہوئی فرعون کی لاش تو ہندوستان آئی تھی اور اس کا دورہ کرایا گیا. پوری دنیا میں وہ سیر کروائی گئی، جگہ جگہ بھیجی گئی.
جب وہ نکلتی تھی سڑک پہ تو ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے تھے، فرعون کی لاش گزر رہی ہے۔ آیت جب تک قرآن میں تھی ہم نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا۔ تو لوگ کہتے تھے یہ کیا ہوا؟ وہ تو سمندر میں غرق ہوا تھا، راستے میں جا رہا تھا، ادھر سے پانی ادھر سے پانی، بیچ میں موسیٰ کا راستہ بنا، موسیٰ نکل گئے، فرعون جب آیا تو نیل ندی نے سب آل فرعون کو اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو جب غرق ہو گیا تو پھر یہ آیت قرآن میں کیسے آ گئی کہ ہم نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا؟ سمندر نے قبول ہی نہیں کیا، لاش پھینک دی۔ کبھی تو آل فرعون اٹھا کے لائے اور احرام مصر میں حنوط کر کے کیمیکل لگا کے اس کے اندر رکھا۔ اسی لیے تو تکونے یہ بنائے تھے جس میں سے ہوا نکل جائے اور کوئی چیز وہاں رکھی جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی۔ وہ گیہوں رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جناب عالی یہاں پر اناج رکھا جائے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف سے پہلے حضرت موسیٰ کے دور میں اور اس سے بھی پہلے یہ احرام بنے تھے، اور اس وقت کوئی چیز خراب نہیں ہوتی۔ اسی سے آئیڈیالوجی لیا کہ یہ جو دودھ آیا حلیب تو تکونا احرام مصر کے شکل کا بنایا، اس لیے کہ اس میں سے ہوا نکال دی تو اب دودھ اس کے اندر خراب نہیں ہوتا۔ اگر تکونی چیز بنی ہو، مثلث بنا ہو، تو احرام مصر سے آئیڈیالوجی لی۔ جب یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر کوئی چیز خراب نہیں ہوتی تو فرعون کی لاش اس میں رکھ دی۔ تو جب لاش ملی تب پتہ چلا کہ اللہ نے کہا ہم نے لاش کو عبرت بنایا، اس لیے کہ سمندر نے اس کی لاش قبول ہی نہیں کی تھی، نیل ندی نے قبول ہی نہیں کی تھی، پھینک دی تھی اس کی لاش، اور پھر اس کی قوم نے محفوظ کر لیا۔ اس لیے محفوظ کروائی اللہ نے تاکہ یہ دیکھو کہ یہ لیٹا ہوا ہے تابوت میں جو یہ دعویٰ کر رہا تھا میں خدا ہوں، اور اب ممی کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ نہ اس میں جنبش ہے، نہ یہ اٹھ سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اب جو بھی مغرور بنے دنیا میں وہ فرعون کی لاش دیکھے، فرعون کی لاش دیکھے اور یہ سوچے کہ غرور کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ بڑا غرور کیا بنی امیہ اور بنی عباس نے۔ حکمت الہی نے کہا کہ دیکھو تم نے 5 اماموں کو شہید کیا اور سب کی عمریں کم ہوئی، لیکن اب جو امام آئے گا 70 سال اس کو ہم جلائیں گے، اس لیے کہ تمہارے اقدامات جو ہیں اس کے ساتھ ہماری حکمت چلتی ہے۔ جب تم زہر دیتے ہو تو ہم ہاتھ روکتے نہیں، جب تم تلوار چلاتے ہو ہم تمہیں روکتے نہیں، اب تم غافل ہو تو ہمارا ہادی زندہ ہے۔ یعنی اللہ کی حکمت بندوں کے ساتھ چلتی ہے۔ اب بنی امیہ اور بنی عباس لڑنے لگے اور یہ بھول گئے کہ آل محمد کے ہم دونوں دشمن ہیں۔ چونکہ دشمنی بھول گئے تو امام کی عمر بڑھتی چلی گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بندے اپنے ہادی کو نہ مارے تو وہ جی سکتا ہے۔ یعنی طے ہو گیا کہ موت جو دے رہے ہیں وہ بندے دے رہے ہیں، قتل جو کر رہے ہیں وہ بندے کر رہے ہیں۔ اللہ قتل نہیں کرتا اپنے نبی اور امام کو، اللہ نہیں قتل کرتا۔ حسین کو کربلا میں اللہ نے قتل نہیں کیا ہے، لشکر یزید نے قتل کیا ہے۔ امام حسن کو زہر بندوں نے دیا ہے، اللہ نے زہر نہیں دیا۔ چوتھے امام 5ویں امام کو زہر دیا گیا ہے، اللہ نے نہیں دیا۔ یہی بات سمجھانی ہے پورے عشرے میں کہ یہ موت اللہ کی طرف سے ہے۔ بس آپ نے کہہ دیا اور آپ حکمت الہی کو سمجھ گئے، موت اس کی طرف سے ہے لیکن اقدام انسان کی طرف سے ہے، اقدام انسان کی طرف۔ موت اللہ دیتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے تمہاری عمر کم ہے، اور پھر کہتا ہے دعا مانگو درازی عمر کی، ہم بڑھا دیں گے۔
اللہ دیتا ہے موت. وہ تو کہہ رہا ہے دعا کرو ہم بڑھا دیں گے. اور دیکھو ساری زندگی دعا مانگتے رہو, 100 سال کے ہو جاؤ پھر دعا مانگو, 120 سال کے ہو جاؤ, لیکن توفیق تو ہو دعا مانگنے کی. دعا مانگنا تو آتا ہو, مانگنے کا طریقہ تو آتا ہو, حکمت الہی کو تو سمجھتا ہو. کیا یہ ارشاد نہیں ہے قرآن میں کہ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت بھی اگر تمہیں یاد ہے تو تم پانی پہ چل سکتے ہو, تم چاہو تو اس آیات قرآنی کے ذریعے پہاڑ کو چلا سکتے ہو. کتنوں نے پہاڑ چلائے اور کتنے قاری قرآن پانی پہ چلتے ہیں. یقین بھی تو ہو, یقین بھی تو یہی فرق رکھا گیا امت میں اور معصوم میں. آپ اگر یہ کہو ہمارے جیسے انسان تھے, آپ کا خیال غلط ہے. نہ آپ کی طرح پیدا ہوتے نہ آپ کی طرح مرتے ہیں. آپ کی موت اور ہے, آپ کا پیدا ہونا اور. جب لفظ معصوم کہہ دیا تو یہ سوچنا کہ انسانی پیکر عطا کیا گیا ہے, انسانی پیکر عطا کیا گیا, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم جس میٹر سے بنائے گئے ہیں, معصوم اس میٹر سے نہیں بنایا گیا. ہماری مٹی یہاں کی مٹی ہے, ان کی مٹی نہیں ہے. وہ کوئی ایسا میٹر ہے اللہ کے ہاں کہ وہ بھی نور سے ہی بنا ہے, جسے ہم اپنا جیسا دیکھ رہے ہیں. لیکن فرق ہے, ہم پہ مکھی بیٹھتی ہے, ان کے جسم پہ نہیں بیٹھتی. ہم کو جمائی آتی ہے, ان کو نہیں آتی. ہمیں چھینک آتی ہے, انہیں چھینک نہیں آتی. ہم کو مچھر کاٹتا ہے, ان کو نہیں کاٹتا. نجاست ان کے قریب نہیں آتی. پتہ چلا یہ یہاں کی مٹی نہیں ہے, کوئی ایسا میٹر ہے نے اس پیکر کو ڈھالا. تبھی تو کہتے ہیں معصوم. حضرت علی سے لے کے امام زمانہ کا خطبہ پڑھ لیجئے, سب نے یہ بات کہی, ہم اللہ کی صنعت ہیں. صنعت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے, اور یہ ساری دنیا ہماری صنعت ہے. اب ذرا عظمت سمجھیے کہ اس کی صنعت 14 معصوم, 1,00,000 انبیاء, 14 معصوم اس کی صنعت. اور ان کی صنعت, ان کے ہاتھ کی صنعت, ہم سب تو وہ ہم سے بہت افضل, ہم سے افضل. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں انہی چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. موٹی موٹی چیزیں پڑھی سمجھا کہ سب سمجھ گئے, نہیں, باریکی میں جانا پڑتا ہے, باریکی میں جانا پڑتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک سب ہماری نظر میں ہے, سب ہماری نظر میں. اور پھر بیٹھے بیٹھے کہنے لگے ایک غلام ہمارا کئی دن سے گیا تھا, نکلا تھا, آج 3 دن ہو گئے واپس ہی نہیں آیا, جانے کہاں چلا گیا. اب وہ دل میں سوچ رہے, ابھی کہہ رہے تھے مشرق سے مغرب سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, غلام 3 دن سے غائب ہے اور وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کہاں چلا گیا. سوچ رہے, اس نے سوچا اور امام صادق نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور کہا بھائی سن تو صحیح, جو تو سوچ رہا ہے وہ میں سمجھ گیا کیا سوچ رہا ہے, لیکن جو ہمارا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اس میں ہم علم الہی کو استعمال نہیں کرتے. غلام ہماری ذات سے متعلق ہے, ہاں کائنات کا جو علم ہے وہ سب ہمارے سامنے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. اتنی دیانت تو ہو, اب سمجھے کہ امانت میں خیانت کسے کہتے ہیں اور امانت میں امانت کیا ہے. وہ علم جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ بندوں تک پہنچا دیں, اسے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے. اور پھر سمجھ لیجئے کہ اگر اپنی ذات کے لیے استعمال کریں تو انہیں معلوم ہے کون زہر دے گا. روک دیں. کیا علی ابن ملجم کو قتل نہیں کر سکتے تھے؟ مسجد کوفہ میں آتے ہی اٹھایا ہے اسے,
کہ تیرا ارادہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے. اسی وقت خنبر سے کہتے تلوار لا ابھی اس کو یہیں مار دے مسجد میں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. یہ ذاتی معاملہ ہو جاتا. کتنی بار میں نے مجلس میں پڑھا ہے, 1000 بار پڑھا ہے کہ عمر ابن عبدود نے تھوک پھینکا تھا, لعاب دہن ڈالا تھا امام کی طرف, تو آپ اتر گئے اس کے سینے سے. اس نے کہا مارتے کیوں نہیں مجھے؟ کا غصہ آ گیا مجھے, میرا ذاتی غصہ تیرے قتل میں شامل ہو جائے گا. میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں. جہاں اتنی احتیاط ہو کہ جہاد کی نیت میں اپنی ذاتیات نہ آ جائے, اسے کہتے ہیں معصوم. اپنی ذات کی کوئی بات کو شامل اللہ کے کام میں نہیں کرتا. اس کی خوشی, اس کی ذات, اس کا غم اپنی ذات میں. یہ بھی بتانے کے لیے تاکہ تم سمجھو کہ اپنے ذاتی معاملات اللہ کے معاملات میں نہ ملاؤ, ورنہ ہمارا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہے. اگر ہمیں غصہ بھی آئے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے, ہم خوش ہوں تو وہ بھی اللہ. تمہیں سکھانے کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے. تو اتنا آسان ہے معصوم کو سمجھ جانا اور حکمت الہیہ کو سمجھ جانا کہ اب تم لڑتے رہو, اب تمہارا رخ اس کی طرف نہیں ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم ایسے پھیلے جیسے جنت کی ایک نہر مشرق سے مغرب تک بہتی ہے جس کا نام ہے جعفر. اس نہر کا نام ہے جعفر. اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں, دودھ سے زیادہ سفید ہے. اس طرح جیسے وہ چشمہ جعفر کا بہ رہا ہے جنت میں, اس طرح علم کی نہر مشرق سے مغرب تک جاری کر دو. یہی لفظ لکھے ہیں تمام جرمن اسکالرز نے اور فرانس والوں نے کہ جعفر صادق کا علم مشرق سے مغرب تک پھیل گیا اور ہم سب مستفید ہوئے ان کے علم سے, اور یورپ جاگ گیا ان کے علم سے. یورپ جاگنے لگا ان کے علم سے. بڑے بڑے دانشور ایک وقت میں 6000 طالب علم, اور ایک سبجیکٹ پر نہیں بلکہ گروپ کی شکل میں بٹھا دیتے تھے. تمہیں کیا پڑھنا ہے؟ تفسیر قرآن. تم یہاں بیٹھو. تمہیں حدیث لینا ہے, تمہیں علم کلام لینا ہے, تمہیں فلسفہ لینا ہے, تمہیں فزکس پڑھنا ہے, تمہیں کیمسٹری پڑھنا ہے. یعنی دنیا کا ہر علم جس کو جو پسند ہے. آج نکلا یہ بی فارمیسی, دواؤں کا علم. یہ امام صادق نے متعارف کرایا. دواؤں کے نام رکھے, دوا کیسے بنے گی, دوا کیسے ایجاد ہوگی, کس بیماری کی کون سی دوا ہے. طب صادق کے نام سے کتاب ہے. یہ تو ایک چیز بتا رہا ہوں, ورنہ امام کی 3500 کتابیں ہیں جو اپنے اساتذہ کو لکھوائی ہیں. یعنی دنیا میں علم پھیل گیا, پوری دنیا میں علم پھیل گیا. اب امام کو مہلت ملی کہ علم پہنچائیں, اس لیے کہ جنگ ہو رہی ہے بنی امیہ اور بنی عباس میں. جملے کی قدر کیجئے گا, کھل کے سامنے بات آ گئی کہ مسلمانوں کو سوا تخت کی جد و جہد کے کوئی اور موضوع ان کے پاس نہیں تھا. دنیا جب دولت اور تخت و تاج کے لیے لڑ رہی تھی تو جعفر صادق اپنا علم پھیلا رہے تھے. آج انسان کو جو فائدہ ان علوم سے ہوا تو ہم بیٹھ کے تعریفیں کرتے ہیں, انگریز نے یہ بنا لیا اور انگریز نے وہ بنا لیا اور انگریز نے بنا لیا. انگریز نے خود ہی تو لکھا کہ اگر جابر بن حیان امام صادق کا شاگرد نہ ہوتا تو ہم لائٹ کو دریافت نہیں کر سکتے تھے, ہم کیمسٹری کو نہیں پا سکتے تھے, اور لائٹ کے ذریعے ہم نے ہر چیز بنائی. یہ جابر بن حیان کا احسان ہے, جعفر صادق کا احسان بذریعہ جابر بن حیان. پورا یورپ اپنا دانشور مانتا ہے جابر بن حیان. کتاب میں نے لکھی ہے جابر بن حیان پہ 250 صفحے کی, تیار ہے, لیکن پروف ریڈنگ میں کچھ دیر ہوئی, ورنہ وہ آپ کے پاس بچوں کے پاس ہوتی تو آپ کیمسٹری کا علم سمجھتے, اور پھر آپ کو پتہ چلتا کہ جابر نے کیسے یورپ تک یہ علم پھیلا دیا. جب کوفے کی کھدائی ہوئی
آثار قدیمہ نکلا تو اس کا گھر نکلا جابر کا، اور اس میں جو اس نے تجربات کے لیے چیزیں بنائی تھیں، جو گیسز اور طرح طرح کے لیئرز اس نے ایجاد کی تھی، وہ ساری چیزیں نکل آئیں، وہ سامان نکل آئے، وہ کاغذات، وہ کتابیں جو اس نے لکھی تھی، جو امام نے بتائی تھی، وہ سارے کیمسٹری کے نسخے نکل آئے، کیمیکلز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ رنگ کیسے بنے گا، جابر نے بتایا چمڑے کو رنگا کیسے جائے گا۔ ایک چیز نہیں، یہ ایک پورا انبار ہے علم کا، کہ 23 دانشوروں نے بیٹھ کر میٹنگ کی یورپ کے، اور انہوں نے کہا ایک ایسی شخصیت ہم چنیں، یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر، ایک ایسی شخصیت ہم چنیں پوری دنیا سے، ہر مذہب سے، کسی بھی مذہب میں ملے، جس نے دنیا کے ہر علم پہ بولا ہو۔ نام دیے گئے، کوئی کہتا ہے اس کو لے لو، کوئی کہتا ہے اس کو لے لو، اس کو لے لو۔ اب دیکھیے مادی دنیا میں انتخاب ہو رہا ہے، روحانی دنیا تو ہماری یہ دنیا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یورپ ہے، یورپ۔ اور 23 یونیورسٹیز کے پروفیسر، جس میں 2 3 فرانس کے پیرس یونیورسٹی کے، برلن یونیورسٹی کے، اس کے بعد رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، کینیڈا تک کے لوگ، انگلینڈ کے، ہالینڈ کے، بیلجیم کے، یہ بڑے بڑے اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماہر بیٹھے تھے۔ اور پھر آخری بار یہی معاملہ طے ہوا، اور اس کی شروعات ایسے ہوئی کہ ایک ایگزیبیشن میں سب گئے تھے، تو وہ ایگزیبیشن ماں سے متعلق تھی، یعنی مدر ڈے سے متعلق تھی، تو مائیں اپنے بچوں کو لے کے وہاں پر آئی تھی مدر ڈے میں، تو انہوں نے ہر ماں کا انٹرویو لیا اور یہ پوچھا کہ آپ لوگ سیدھی جانب بچے کو لیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بچے کو اس طرف سکون ملتا ہے۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ ماں کا دل چونکہ سیدھی جانب ہوتا ہے، اس لیے بچہ دل کے ماں کی دھڑکن سے سوتا ہے اور جاگتا ہے، اگر اس سے دوری ہو جائے تو وہ ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے یا چونک کے اٹھ جاتا ہے، یعنی دل کی دھڑکن سے بچے کا رابطہ رہتا ہے اور وہ اسی کے ذریعے اپنی ماں کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کتابوں میں ڈھونڈنی شروع کی کہ اس کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہو، تو کوئی دنیا کا ایسا دانشور نہیں ہے کہ جس سے انہوں نے نہ پوچھا ہو کتاب میں۔ مہاتما بدھ سے پوچھا، سقراط سے پوچھا، ارسطو سے پوچھا، کتاب میں پوچھ رہے ہیں تو بتا تو بتا تو بتا، اور جا کر وہیں پر ان کا دماغ رک گیا کہ امام صادق نے کہا ماؤں کو چاہیے کہ سیدھی جانب اپنے بچوں کو سلایا کرے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ شخصیت تو ہمیں مل گئی، اب ہم سب مل کر ایسا کریں کہ انہیں خراج عقیدت پیش کریں، سارے پروفیسران۔ اور یہ بہت بڑی ایک میٹنگ، اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ طے ہوا کہ ہم ایک ایک سبجیکٹ امام کی زندگی پر ایک موضوع لے لیں، کوئی ان کی دنیا میں آمد کے بارے میں لکھے، کوئی اجداد کے بارے میں لکھے، کوئی ماں باپ کے بارے میں لکھے، کوئی ان کا بچپن لکھے، کوئی ان کی جوانی لکھے، کوئی ان کا بڑھاپا لکھے، کوئی ان کی امامت لکھے، کوئی ان کے علم پہ لکھے، اور سب اپنا حق ادا کریں۔ اس طرح سب نے ایک ایک مقالہ لکھا۔ جب وہ تیار ہو گئے مضامین تو سب نے کہا ایک جگہ وہ مقالے پڑھے جائیں، اجلاس بلایا جائے اور سب اپنا اپنا مضمون پڑھ کے سنائیں۔ جب وہ مضمون سنائے گئے تو ایک پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، یورپ کی دنیا میں، مغرب میں ایک کوہرام مچ گیا۔ پھر یہ کہا گیا اس کو کتابی شکل میں چھاپا جائے، تو جرمن زبان میں اور فرینچ میں کتاب چھپی،
اور اس کے بعد ایڈیشن پہ ایڈیشن، ایڈیشن پہ ایڈیشن، پھر چھپی، پھر چھپی، پھر چھپی، اور اس کے بعد ایران میں فارسی میں چھپی، پھر عربی میں چھپی، اور پھر چھپتی رہی اور اب تک چھپتے چلی جا رہی ہے۔ اس کا نام رکھا ان انگریزوں نے، کتاب کا نام رکھا مغز جہان شیعہ۔ شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ جعفر صادق، کتاب کا نام رکھا۔ اب وہ اردو میں بھی آپ کے یہاں ترجمہ ہو چکا، یہاں لاہور سے سپر مین کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ لکھنے والوں نے کیا لکھا۔ میں صرف ایک چیپٹر، کچھ بچپن کا حال سنائے دیتا ہوں کہ لکھنے والے نے نقشہ تک کھینچا ہے گھر کا، کہ جو گھر تھا امام صادق کا، اس کا نقشہ کیا تھا، اس کے در کیسے تھے، دالان کیسے تھے، باہر کا حصہ کیسا تھا، اندرون خانہ جانے کا راستہ کیا تھا، اور امام جب 5-6 سال کے تھے تو باہر کے حصے میں جب آ کے بیٹھتے تھے تو مدینے کے تمام بچے جو ان کے ہم عمر تھے وہ سب جمع ہو جاتے تھے۔ جب وہ جمع ہو جاتے تھے تو امام ان سے کہتے تھے کہ اب ہم تم سے سوال کریں گے، جو سوال کا جواب دے گا ہم اسے استاد بنائیں گے، اس کے سر پہ پگڑی باندھ کے استاد بنا کے بٹھائیں گے، پھر تم درس دینا اور درس کا طریقہ سیکھو کہ کیسے سکھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام چھوٹے چھوٹے سوال کرتے، ایسا پھل بتاؤ کہ جس کا مزہ جو ہے وہ سیٹھا ہے، پھیکا ہے، وہ کون سا پھل ہے جس کا مزہ پھیکا ہے، اس کا رنگ سبز ہے یا اس کا رنگ زرد ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے، اور کوئی بھی بچہ جواب دیتا تو اس کے سر پہ پگڑی باندھ کے کہتے اب تم استاد بن کے بیٹھو، اب تم سوال ان سے کرو۔ یعنی ایک درسیات کا طریقہ بچوں کو بچپن سے سکھا رہے تھے۔ یہ انگریز لکھ رہے ہیں، یہ انگریز لکھ رہے ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی کے حالات میں بھی جو علم ان کا تھا اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ لیکن میں صرف ایک باب پڑھ کے تقریر کو ختم کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ اس وقت اہم ہے، اس کو آپ کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑا باب ہے اور اس کو بہت مختصر سے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ دانشور جو لکھ رہا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ امام جس منزل پر آئے، جہاں پر آپ آئے، تو یہ 12 اماموں کا درمیانی سفر ہے۔ یعنی 6ٹھی منزل پہ آئے ہیں نا، تو ایک حصہ امامت کا گزر چکا، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، 5 امام جا چکے اور اب 6ٹھے آئے، اور اب 7، 8، 9، 10، 11، 12 اب آنا ہے، 6 اماموں کو آنا ہے۔ تو اب درمیان میں امام ہے، تو امام کی ذمہ داری تمام اماموں سے بڑھ گئی۔ دیکھیے وہ لکھ رہا ہے غیر، اس کا خیال رکھیں آپ، لکھنے والا انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت دور سے سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے۔ خراج عقیدت پیش کرنے میں پوری عقل اس نے لگائی ہوئی ہے اسی طرف، اور اس کی مدد ہو رہی ہے، اس کے عقل کو جلا بخشی جا رہی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ذمہ داری امام کی یہ ہے کہ جو گزر چکا اس نسل کو وہ گزرا ہوا سنائیں، اور پھر اس نسل کو یہ بتائیں کہ اب اتنا آنے والا ہے وہ بھی بتائیں۔ یعنی علی سے امام باقر تک سنانا ہے، پھر اپنے سے مہدی تک سنانا ہے۔ اس لیے امام کی عمر اللہ نے اتنی بڑھا دی کہ ادھر کا بھی سنا دے اور ادھر کا بھی سنا دے۔ دعائیں
زیارتیں. دیکھیے مہلت، ٹائم، وقت کی قدر دیکھیے. یہ جتنی زیارتیں آپ پڑھتے ہیں سب امام نے لکھوائے. زیارت بارسا، زیارت مبسوطہ، رسول اللہ کی زیارت سے لے کے جناب سیدہ کی زیارت، حضرت علی کی زیارت، یہ نمازیں، یہ سب امام دعاؤں سے کتابیں بھری پڑی ہیں. کسی خواتین میں سے دعا مانگی تھی کہ یہ قید سے آزاد ہونے کی دعا. یہ میں کمپیوٹر سے میں نے نکلوا لیا پرنٹ. یہ حسن صاحب کے پاس ہے، ان کو خاتون کو دے دینا. یہ جناب سیدہ کی دعا ہے جو خواب میں آ کے بتائی تھی. اور یہ چونکہ امام کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی نظر دعاؤں پہ ہوگی وہ بہتر جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہوگا کہ یہ عمل ام داؤد، جو گھر میں آپ کے دعاؤں کی کتابیں ہوں گی، تحفۃ العام ہو یا مفاتیح، اس کا پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے. امام صادق علیہ السلام بی بی کا نام ہے فاطمہ، کنیت ہے ام داؤد، اور یہ داؤد ابن حسن یعنی پسرزادہ حسن مجتبی علیہ السلام. آپ نے امام صادق کو گود میں کھلایا تھا. نسل امام حسن سے ہیں. جب منصور دوانقی نے حسنی سادات کو گرفتار کیا، جس میں کہ عبداللہ ابن حسن بھی گرفتار ہوئے اور حسنی سادات پہ بڑا ظلم ہوا، تو اسی میں ان کا بیٹا داؤد بھی گرفتار ہوا. رات و دن رویا کرتی تھی بیٹے کی یاد میں. کہتی ہیں ایک دن مجھے علم ہوا کہ امام صادق کا مزاج کچھ ناساز ہے، تو میں مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے ام داؤد؟ تو انہوں نے رو رو کے یہ کہا کہ میرا بیٹا عراق میں گرفتار ہے. یہ مدینے کا واقعہ ہے، مدینے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتی ہو، ہم تم کو یہ عمل بتاتے ہیں، تم یہ کرو، تمہارا بیٹا آزاد ہو جائے گا قید خانے سے. ہمارے بہت سے بچے جو ہیں وہ گرفتار ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ پریشان ہوں گے. تو یہ عمل آپ اس کو کوئی صاحب بھی فوٹو اسٹیٹ کرا کے جنہیں چاہیے ہو دے دیں، اور یہ ضرور آپ کریں. اس میں ویسے لکھا ہوا ہے کہ 12، 13، 14 یا 13، 14، 15 رجب، لیکن اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی بھی مہینے کی 13، 14، 15 کسی دن بھی یہ عمل، ہر مہینے کی 13، 14، 15 میں یہ عمل ہوگا. اور بہت ہی آسان ہے. پہلے نماز ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. سورہ قل واللہ، سورہ الحمد کے بعد ہے، اور 8 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ ہے، اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے. اور اس کے بعد کچھ بڑے سورے ہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بڑے سورے نہ پڑھ پائے تو پھر ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھ لے. اور اس کے بعد یہ دعا ہے جو اس میں لکھی ہے، وہ دعا پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھے. تو وہ کہتی ہیں ام داؤد کہ میں نے امام کے کہنے سے یہ عمل کیا. تو وہاں بیٹے نے آ کے یہی بتایا کہ میں نے یہ دیکھا قید خانے میں کہ آپ مصلی پر ہیں اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں، فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے. اور پھر وہاں سے ایک پیغامبر آیا
اور اس نے ہماری ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹ دی۔ اتنی دیر میں منصور دوانقی کا آدمی آیا اور اس نے کہا دروازہ کھول دو، داؤد کو منصور نے بلایا ہے۔ منصور کے سامنے میں پہنچا تو 10 دینار مجھے اس نے زیادہ سفر دیا اور کہا تم مدینے واپس چلے جاؤ، تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا اس طرح۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں روحانی کہ جنہیں آپ ائمہ کی بتائی ہوئی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ اتنی سچی اور برحق چیزیں ہیں کہ یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن ساری چیزیں یقین کے ساتھ ہیں۔ سب سے بڑی چیز یقین کی دولت ہے۔ اگر یقین کی دولت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز رد نہیں ہوتی۔ بس ایک دل کی لو ہے کہ معرفت ایسی ہو کہ پھر اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو، بس انہی سے لو لگا لیجیے آپ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دل میں محبت کو بسا لیں اور چھپا کے کسی کو بتائیں نا کہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن محبت آپ کی جاگ رہی ہے اور آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں محبت علی ساتھ ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے، لیکن یقین کے ساتھ۔ تو اب میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس کتاب کا ایک چیپٹر میں سنانا چاہ رہا تھا، جس کا ایک حصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ جو گزر چکا وہ بھی بتانا ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی بتانا ہے۔ بس یہ 5 منٹ میں اس کو ادا کر دوں، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے تو ہم ادا کر دیں۔ ویسے ایک شکایت آ گئی کہ تقریر چھوٹی کر رہے ہیں آپ، اب پتہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ چھوٹی کر رہا ہوں میں، تو اب کتنی بڑی تقریر کروں؟ میں بھی تو تھک جاتا ہوں نا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میٹر زیادہ سے زیادہ آئے۔ تو دیکھیں، لکھنے والا انگریز ہے اور وہ مغرب کا ہے، کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بات آپ اس کی برا مان جائیں۔ مجھے تو بہت اچھی لگی ہے اس کی بات، اس لیے میں ممبر سے سنا رہا ہوں، اور کتاب لاجواب ہے اور یہ چیپٹر بھی لاجواب ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ امام نے اپنی بصیرت سے، دیکھیے وہ یہ سب تو نہیں جانتا نا کہ علم معصوم، ہم تو علم معصوم اور حکمت الہیہ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اس کی روشنی میں نہیں دیکھ رہا، وہ اس کی روشنی، وہ ایک دنیاوی نقطۂ نظر سے امام کو بہت بڑا دانشور، کہ ان سے بڑا دماغ کسی کا نہیں تھا کائنات میں، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں سارے انگریز کہ ان سے بڑی عقل، ان سے بڑی ذہانت، ان سے بڑا حافظہ، ان سے بڑا دماغ دنیا میں کسی کا نہیں گزرا۔ وہ اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک بار امام کی نظر جاتی ہے کہ آخری امام 12واں ہوگا، اور 12ویں کے بعد پوری قوم اکثریت میں ہو چکی ہوگی، یعنی میرے بعد جو امام آئیں گے تو تعداد علی والوں کی بڑھ جائے گی 12ویں تک۔ چھٹے امام کے دور میں تعداد بڑھ گئی، اس لیے کہ قتل و غارت جو ہو رہا تھا علی والوں کا وہ رکا، امام کے دور میں کمی آئی تو تعداد بڑھی، اور پھر پوری دنیا میں پھیلے، مختلف ملکوں میں نکل گئے، اس لیے زندگی ان کی بچ گئی، تو اب تعداد تو بڑھنی تھی۔ تو امام دیکھتے ہیں کہ 12واں جب آئے گا تو پردے میں جائے گا، تو ابھی تک تو جتنے امام ہیں ان کو یہ قوم دیکھ رہی ہے، ان تک پہنچ رہی ہے، ان سے پوچھ رہی ہے، اور یہ جمع بھی ہو جاتی ہے، جہاں امام جاتے ہیں وہاں یہ قوم والے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب رہنما نہیں ہوگا تو یہ ایک جگہ جمع کیسے ہوں گے؟ اب یہ وہ لکھ رہا ہے، وہ لکھتا ہے پھر امام نے اپنی بصیرت سے ایک ثقافت بنا کر، ایک تہذیب بنا کر قوم کے حوالے کی،
اور کہا اگر اس کو تم اپنائے رکھو گے تو تم ایک جگہ پر جب چاہو گے جمع ہو جاؤ گے. اس تہذیب کا نام ہے عزاداری. تمہیں کوئی بکھرا نہیں سکتا، اس لیے کہ 12واں پردے میں ہے. اب تم کیسے دیکھیے آج کا لیڈر، ذرا اس پہ غور کر لیجئے. یہ میں بات سمجھا رہا ہوں، اس نے نہیں لکھی لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے بے نظیر آئیں، مجمع ہو گیا قائد اعظم کے مزار پہ. عمران خان آئے، انہوں نے بلایا ہے، مجمع ہو گیا. سراج الحق صاحب آئے، جماعت اسلامی نے بلایا، مجمع ہو گیا. ایم کیو میں اجلاس کر رہی ہے، مجمع ہو گیا. یعنی لیڈر جب آ کے کھڑے ہوگا، بلاول آئے مجمع آیا، زرداری آئے مجمع آیا، نواز شریف آئے مجمع آیا، چاہے وہ لاہور ہو، پنڈی ہو، کراچی ہو. لیڈر کے بغیر مجمع کیسے لگے گا یہ بتا دیجیے. لیڈر پردے میں جا رہا ہے 12واں، اب کون بلائے گا اور مجمع کیسے لگے گا؟ اور بغیر لیڈر کے مجمع کسی کے پیچھے چلتا نہیں. تو امام نے کہا علم آگے چلے گا، مجمع انسان نہیں بلا رہا. عباس کے علم کا اشارہ، چلنا ہے بھائی، علم نکلے گا. اب جو جلوس چلا تو کئی میل لمبا جلوس منزل تک پہنچا کر واپس آئے. کون لے کے گیا؟ کوئی لیڈر لے کے جا رہا ہے. یہ آپ بیٹھے ہیں، آپ یہاں کسی لیڈر نے آپ کو بلایا؟ کسی رہنما نے بلایا؟ نہیں. حسین کی عزاداری نے آواز دی، آپ فرش پہ آ گئے. اب اگر 5 سال کا بچہ بھی منبر پہ بیٹھا ہے تو آپ بیٹھے سن رہے ہیں. بچے کو نہیں سن رہے، بڑے کو نہیں سن رہے، بوڑھے کو نہیں، بس حسین کی عزاداری. اور پھر سجا دیا اور وہ ذاکرین کہ جو امام حسین کا مرثیہ لکھتے، آپ ان کی قدردانی کرتے. جب وہ آتے تو آپ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کو انعام و اکرام دیتے، انہیں تحفے دیتے، انہیں دعوت نامے بھیجتے تھے. گاؤں گاؤں پتہ چلا فلاں شاعر ہے، فلاں شاعر، آپ اسے انعام دیتے اور کہتے کہ آؤ ہم سنیں گے. ایک شعر بھی اگر کوئی شاعر آ کے سنا دیتا مولا علی کی شان میں تو آپ غلام سے کہتے لاؤ وہ تھیلی رکھی ہے وہاں حجرے میں، لاؤ اس کو انعام دے دو. ایک شعر پر انعام دے دیتے. سید اسماعیل ہمیری بہت بڑے شاعر ہیں اپنے دور کے، اور وہ امام حسین کا مرثیہ لکھتے ہیں. امام قدر کرتے ہیں. وہ محمد حنفیہ کے فرقے پر چلے گئے تھے، لیکن ایک دن امام نے کہا کہ تم محمد حنفیہ کو امام مانتے ہو، کرتے ہو؟ شروع سے میں، ماں باپ تھے، میں بھی ہوں. تو وہ خود بیان کرتے ہیں میرا ہاتھ تھاما اور ایک حجرے میں لے گئے. جب حجرے میں میں گیا تو سامنے ایک قبر تھی. امام نے اس قبر کی طرف اشارہ کیا، قبر پھٹ گئی. ایک بزرگ نورانی برآمد ہوئے، سلام کیا. امام نے کہا محمد حنفیہ
یہ آپ کو امام مانتا ہے، یہ بتائیے میں آپ کا کون ہوں؟ تو محمد حنفیہ نے کہا آپ ہمارے امام ہیں۔ ہمیر حیران ہو گئے، میں آ گیا۔ اب دیکھیے محبتوں کا عالم، کسی نے آ کے کہا ہمیری شراب پیتا ہے، آپ نے کہا اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ اس نے کہا وہ نشہ کرتا ہے، آپ نے کہا اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ بات ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے ہمیری تم مداحی تو کرتے ہو لیکن شراب پیتے ہو، مرتے وقت تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، جب اس کا آخری وقت آیا تو چہرہ اس کا سیاہ ہو گیا۔ لوگ آئے اور لعنت کرنے لگے، دیکھ تو یہ برا عمل کرتا تھا نا، یہ حرام کام کرتا تھا، انجام تیرا کتنا خراب ہے۔ غلام کو بلایا، کہا آقا سے جا کے کہہ دو برداشت نہیں ہوتے تانے دنیا والے۔ غلام گیا اور اس نے کہا مولا ہمیری کا آخری وقت ہے اور لوگ اسے لعنت ملامت کر رہے ہیں، کہ ہم آپ آئیں گے۔ امام پہنچے اور اپنا عصا اٹھایا اور چہرے کی طرف اشارہ کیا، چہرے کی سیاہی ختم ہونا شروع ہوئی، چہرے سے نور ساطع ہوا۔ مناقب شہر عاشوق کتاب کا نام، انوار علامہ مجلسی امام صادق کی تمام جتنی سوانحات لکھی گئی ہیں سب میں یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہے، میں ذمہ دار نہیں۔ تاریخ چلی آ رہی ہے، اٹھایا، اس کے بعد فرمایا اللہ سے بعید نہیں کہ جس کے دل میں ولایت علی ہو اس کے تمام گناہ معاف کر دے، اس لیے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ میرا مداح ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہمیری اب تو خوش ہو، بس مسکرائے اور روح پرواز کر۔ اب یہاں پر صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اجازت نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کی اجازت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سفارش اور شفاعت کے معنی سمجھو، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بہت متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو وہ جنت میں ایسے جائے گا اور یوں چلا جائے گا، یوں گیا اور یوں گیا۔ اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، روزہ نہیں چھوٹا، حج نہیں چھوٹا، وہ بڑا نیک ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، یوں گیا اور یہ جنت میں گیا، ایسے گیا اور یوں گیا۔ جسے دعویٰ ہو وہ چلتا ہوا چلا جائے جنت میں۔ تو پھر یہ رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا امت سے میں شفاعت کروں گا؟ تو جب ساری امت متقی ہے تو اس کو سفارش کی کیا ضرورت؟ ارے جاؤ چلے جاؤ بڑے نمازی پرہیزگار ہو روزے دار ہو، تو کوئی تو مسئلہ امت کے پاس ایسے تھا کہ اسے شفاعت چاہیے تھا، تبھی تو شفاعت قرآن میں رکھی گئی کہ میرا یہ محبوب شافع ہے۔ اب محبوب اگر کسی اور کو شفیع بنا دے تو حدیث کتاب پڑھیے، جب حسین آئے تو نبی نے کہا اے شافع امت آؤ۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی طرف سے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے شک وہ تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور کر بھی لیتا ہے، لیکن یقین، اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر زندگی میں، مولا علی فرماتے زندگی میں ایک بار ہو جائے کہ 2 رکعت نماز تم نے ایسی پڑھی ہے جو قبول ہو گئی تو بس بہت ہے تمہارے لیے۔
اس لیے کہ عمل کرنے والے کو یقین کیسے ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ یقین کر لے میرا عمل جو ہے وہ درست تھا اور قبول ہو گیا۔ منزل یقین کہاں ہے؟ اس لیے کہ دنیا دنیا ہے اور عقل عقل ہے، اس لیے یہ شفاعت رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو ہم کاہے کے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ نے چاہا کہ ہم اپنے ان عظیم بندوں کے اختیارات دکھائیں۔ اب یوں تو آپ سنتے ہوں گے بعض میں اور کتابوں میں لکھ جاتا ہے کہ رسول اللہ نے پکار کے کہا اے فاطمہ اور اے میری اولاد، اپنے اعمال کے تم ذمہ دار ہو اور میں کسی کو نہ بچا سکوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں۔ یہ سب بیانات بھی ہو گئے، لیکن قرآن میں شفاعت کی آیتیں تو ہیں۔ اللہ کہتا تو ہے ہم کسی نہ کسی کی شفاعت کو قبول کریں گے، تو جب شفاعت قبول کریں گے تو یہ 12 کاہے کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ اقوال کاہے کے لیے ہیں کہ علی کی محبت میں طاقت کیا ہے۔ اچھا پھر آزمانے میں کیا ہے کر کے دیکھ لو نا۔ کسی نے علی سے پوچھا تھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، آپ کہتے ہیں، تو علی نے کہا دیکھ فائدے میں کون رہے گا، اب تو سن لے کہ فائدے میں کون رہے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ ہے، تو کہتا ہے نہیں ہے۔ آخرت میں اگر میں پہنچا اور تو بھی پہنچا اور پتہ چلا اللہ ہے، اور اگر پتہ چلے نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں، میں ایک مانتا تھا اللہ کو، وہ نہیں ہے، اور تو فائدے میں رہا، تو کہتا نہیں ہے تو نہیں ہے، تو بھی فائدے میں رہا، میں بھی فائدے میں رہا، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو مجھ سے کون پوچھے گا تو کس کو اللہ مانتا تھا؟ لیکن اگر اللہ ماں ہوا، تو مانتا نہیں، تو رہے گا نقصان میں، اور میں مانتا ہوں میں رہا فائدے میں، تو ہونے میں فائدہ ہے، نہ ہونے میں نقصان ہے۔ محبت علی کو ماننے میں فائدہ ہے، نہ ماننے میں نقصان ہے۔ یہ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں اور آپ کے گھر آباد رہیں، اور اسی طرح محبت علی کے دل میں اپنا گھر بنائے رکھے۔ اور یہی محبت کی دلیل ہے کہ ذکر حسین اسی شان سے سنا جائے۔ یہ مجلس بنا کر دینے والے امام صادق ہیں، اور ان کی قدر تو دیے، اور پھر تھے کیا ہے، سنو مسیح سنو۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ مجلس جب ہو رہی تھی تو امام کا ایک شیرخوار بچہ امام کے گھر میں موجود تھا، چھوٹا بچہ موجود تھا۔ جب علی اصغر کا حال شروع ہوا تو اتنا چھپتے تھے، لگتا تھا کہ زمین پر بالکل آپ اپنا سر ٹکرا دیں گے۔ علی اصغر کے حال پہ ایسا گریہ فرما رہے تھے، اور لگتا تھا کہ روح پرواز کر جائے گی، اتنی آواز بلند تھی ذکر علی اصغر۔ اللہ اکبر، اتنا گریہ تھا، بیبیوں کے نالے بلند ہوئے، امام کی آواز پہ شہزادیوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اور ایک بار ایک کنیز سیاہ چادر اوڑے امام کے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے باہر آئی، اور آ کر اس نے اس بچے کو امام کی گود میں ڈال دیا۔ جیسے ہی امام کی گود میں ڈالا تو بچے کو ہاتھ پہ اٹھا کر کہنے لگے یہ میرا بچہ ہے، پیاسا نہیں ہے، نہ اسے کوئی تیر مارنے آ رہا ہے، مگر ہائے حسین کا بچہ
علی اصغر رباب کا لال اب امام خود مصائب پڑھنے لگے کہ جس وقت امام نے پانی مانگا تو جواب میں ایک 3 بھال کا تیر آیا اور آپ کے ہاتھوں پہ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قید ہیں انہیں قید سے رہائی ملے بحق محمد اور آل محمد۔ ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔